آج تک میں نے جتنی بھی کہانیاں سنائی ہیں، ان میں سے یہ کہانی مجھے سب سے الگ اور انوکھی لگی ہے۔ اس کے اندر بڑا ہی خوبصورت سبق ہے۔ آپ اس کہانی کو بڑی توجہ سے سنیے گا۔ یہ ہماری زندگی کی کہانی ہے، ہماری اپنی زندگی کی۔ ایک دفعہ کسی گاؤں میں کھیتوں کے بیچوں بیچ ایک بڑا سا آم کا درخت تھا۔ ایک چھوٹا سا بچہ جس کا نام احمد تھا، وہ اس درخت کی چھاؤں میں آ کر کھیلا کرتا تھا۔ اسے وہاں پر کھیلنا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ آم کے درخت پر چڑھ جاتا، اس کی ٹہنیوں پر جھول جاتا، بھوک لگتی تو مزے مزے سے آم کھاتا تھا، تھک جاتا تو اسی آم کے درخت کے نیچے سو جاتا۔ اس بچے کو آم کے درخت سے بہت پیار تھا۔ اب تو وہ درخت بھی اس کا دوست بن چکا تھا۔ اسے بھی بچے کے ساتھ کھیلنا اچھا لگتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا۔ اب وہ آم کے درخت کے پاس آ کر نہیں کھیلتا تھا، اس کی زندگی مصروف ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ وہ بچہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا آم کے درخت کے پاس آیا۔ اداسی اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی۔ آم کا درخت اسے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ آؤ میرے ساتھ کھیلو، اس نے بچے سے کہا۔ میں بڑا ہو گیا ہوں، میں اب درختوں کے ساتھ نہیں کھیلتا۔ مجھے اب کھیلنے کے لیے کھلونے چاہیے، لیکن کھلونے خریدنے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بچے نے اداسی سے جواب دیا۔ آم کا پیڑ اداس ہو گیا۔ اس نے کہا، میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، لیکن تم ایسا کرو کہ تم میرے سارے آم توڑ کر لے جاؤ اور بازار جا کر انہیں بیچ دو۔ جو پیسے ملیں گے ان سے کھلونے خرید لینا۔ لڑکا یہ سن کر خوش ہو گیا اور جلدی جلدی آم کے پودے سے آم توڑنے لگا۔ آم کا پیڑ بھی لڑکے کی خوشی میں خوش تھا۔ اس نے اپنے سارے آم لڑکے کو دے دیے۔ اگلے دن آم کا پیڑ لڑکے کا انتظار کرتا رہا کہ وہ کھلونے لے کر آئے گا، وہ میرے پاس کھیلے گا، لیکن لڑکا واپس نہ آیا۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئے۔ آم کا پیڑ بہت اداس ہو چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن وہ لڑکا واپس آ گیا۔ اب وہ ایک نوجوان آدمی بن چکا تھا۔ آم کا پیڑ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ آؤ میرے دوست، آؤ کھیلتے ہیں۔ میرے پاس کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے، مجھے اپنی فیملی کے لیے کام کرنا ہے، مجھے ان کے لیے گھر چاہیے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کروں، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ اس آدمی نے اداسی سے پوچھا۔ پیڑ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، میرے پاس گھر تو نہیں ہے، لیکن تم میری ٹہنیوں کو کاٹ کر ان کی لکڑیوں سے اپنا گھر بنا سکتے ہو۔ اس آدمی کے چہرے پر خوشی چمکی۔ ہاں، یہ تو اچھا آئیڈیا ہے۔ اس نے آم کے پیڑ کی ساری ٹہنیاں کاٹ لی اور خوشی خوشی واپس چلا گیا۔ آم کا پیڑ بھی اس کی خوشی کے ساتھ خوش تھا، لیکن لڑکا بھی واپس لوٹ کر نہ آیا۔ آم کا پیڑ ایک بار پھر سے اکیلا اور اداس تھا۔ گرمیوں کے ایک دن وہ آدمی دوبارہ آ گیا۔ آم کا پیڑ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ آؤ آج مل کر کھیلتے ہیں، پیڑ نے کہا۔ میں کام کر کے تھک گیا ہوں، میں کام کے دباؤ کی وجہ سے بہت پریشان ہوں، اور اب میں بوڑھا بھی ہوتا جا رہا ہوں۔ میں سمندر کی سیر کر کے کئی جزیرے پر جا کر ریلیکس ہونا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس کشتی نہیں ہے۔ کیا تم مجھے کشتی دے سکتے ہو؟ اس آدمی نے کہا، میرے پاس کشتی تو نہیں ہے، لیکن تم میرے تنے کو کاٹ کر اس کی کشتی بنا سکتے ہو۔ کشتی بناؤ اور سیر کو جاؤ تاکہ تمہیں خوشی ملے۔ اس آدمی کو یہ آئیڈیا اچھا لگا۔ اس نے درخت کے تنے کو کاٹ کر کشتی بنا لی اور سمندر کی سیر کو چلا گیا۔ کئی سال گزرنے کے بعد وہ پھر واپس آیا۔ اب وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ آم کا پیڑ اسے دیکھ کر خوش ہو گیا اور تھوڑا اداس بھی تھا۔ وہ اداسی سے بولا کہ اب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ بھی نہیں، میرے پاس کوئی آم نہیں جو تمہیں کھلا سکوں۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میرے تو آپ دانت ہی نہیں رہے، میری اب کوئی ٹہنیاں نہیں ہیں جن پر تم چڑھ سکو۔ آم کے پیڑ نے اداسی سے کہا، میں اس کام کے لیے اب بہت بوڑھا ہو چکا ہوں۔ بوڑھے آدمی نے جواب دیا، بس میری یہ جڑیں بچی ہوئی ہیں جو اب بے جان ہو رہی ہیں، مجھے تو بس آرام کرنے کے لیے کوئی سہارا، کوئی جگہ چاہیے، میں اب تھک چکا ہوں۔ آم کا پیڑ مسکرایا اور بولا، تو پھر ٹھیک ہے، میرا یہ موٹا سا تنا اور میری یہ جڑیں آرام کرنے کے لیے بہت اچھی ہیں، آؤ میری گود میں بیٹھ جاؤ اور سو جاؤ۔ دوستو، یہ ہم سب کی زندگی کی کہانی ہے۔ اس کہانی میں جو آم کا پیڑ ہے وہ ہمارے والدین ہیں۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کی ٹہنیوں پر ہم جھولتے ہیں، ان کی چھاؤں میں ہم آرام کرتے ہیں، ان کا پھل ہم کھاتے ہیں، لیکن جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں اتنا مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس ان کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ ہم ان کے پاس صرف تبھی آتے ہیں جب ہمیں ان کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ خوشی خوشی اپنا سب کچھ ہم پر قربان کر دیتے ہیں۔
اس لیے دوستو ہمیں اپنے والدین کی قربانیوں، ان کی محبت کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے اور ان کو ٹائم دینا چاہیے، ان سے پیار کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔